یہ جو دونوں معاملات ہیں، ایک مذاکرات والا اور پھر یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے معروف قانون دان پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اور سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب پروگرام کے اس حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک تو پہلے میں یہ جو اس کیس کی جو لیگل پوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ظاہری بات ہے، فیصلہ بھی آیا ہے سامنے، تو گورنمنٹ کا بڑا اصرار ہے کہ یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سب چیزیں بالکل سامنے ہیں، اور جو فیصلہ ہے اس پہ بھی جج صاحب نے بھی کافی کنکلوسیولی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہی تھے جن سے سزا بنتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیگل پوزیشن بہت ہی اس سے مختلف ہے۔ تو کس طرح سے آپ ان کو جو ہے وہ ان دونوں پوزیشنز کو دیکھتے ہیں کل کے فیصلے کی روشنی میں؟ دیکھیں، میں دو تین بنیادی باتیں عرض کروں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات تو بالکل مانی ہوئی ہے، یہ فیصلہ بھی مانتا ہے کہ اس تمام معاملے میں ریاست پاکستان کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا۔ جو بھی رقم آئی برطانیہ سے وہ سپریم کورٹ کی تحویل میں آئی، وہ کوئی براہ راست ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی جیب میں نہیں آئی، یا جو انہوں نے رقم ادا کرنی تھی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یا حکومت سندھ کو جو 460 ارب روپیہ، اس مد میں بھی یہ نہیں گئی، یہ سپریم کورٹ کے پاس آئی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ رقم آگے دی جائے یا نہ دی جائے۔ پہلی تو غلط فہمی یہ ہے، یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہی جو ان کے اوپر واجب الادا رقم تھی وہ ادا ہو گئی 40 ارب روپے کی حد تک۔ ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ابھی دیکھنا تھا، اور جب دیکھا سپریم کورٹ نے تو یہ رقم ریاست کو دے دی گئی۔ ان کی جو واجب الادا رقم تھی اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی فائدہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کو نہیں ہوا، کوئی نقصان ریاست پاکستان کو نہیں ہوا۔ دوسری جانب عمران خان یا بشرا بی بی کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ٹرسٹ بنا، جیسے شوکت خانم ٹرسٹ ہے، نمل ٹرسٹ ہے، اس میں زمین گئی، اس میں پیسہ گیا، اور وہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے، اس سے ایک پیسہ بھی نہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی نکال سکتے تھے، نہ واقعتاً انہوں نے نکالا۔ یہ بات بھی گواہی کے طور پہ بالکل سامنے آ گئی۔ اور جب یہ ساری صورتحال سامنے تھی کہ نہ نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا، تو جج صاحب کو سزا دینے کے لیے ایک عجیب و غریب منطق کا سہارا لینا پڑا۔ انہیں یہ کہنا پڑا کہ جو ٹرسٹ بنا ہے القادر ٹرسٹ، یہ شیم ٹرسٹ ہے۔ اب یہ کسی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ شیم ٹرسٹ کیسے ہے؟ یعنی کہ انہوں نے ٹرسٹ کی حیثیت کو یا حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹرسٹ قانون کے تحت بنا تھا، جو قانون ہے اس میں جو دستاویزات چاہیے ہوتی ہیں اس کے تحت بنا، رقم باقاعدہ اس کے اکاؤنٹ میں آئی، ٹرسٹ ڈیڈ موجود ہے۔ تو کیسے آپ نے اس ٹرسٹ کو شیم ٹرسٹ کہہ دیا؟ یعنی کہ بالکل یہ ایک دکھاوے کا ٹرسٹ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تب ثابت ہوتی بات اگر یہ گواہی آتی کہ اس ٹرسٹ میں سے رقم نکل کر عمران خان یا بشرا بی بی کی جیب میں جا رہی تھی۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں اس ٹرسٹ کو کسی طرح بھی شیم ٹرسٹ نہیں کہا جا سکتا تھا، اور اگر اس کو شیم ٹرسٹ نہ کہا جاتا تو کوئی مقدمہ جو ہے وہ عمران خان یا بشرا بی بی کے خلاف نہیں ثابت ہو سکتا تھا۔ مقدمہ بنانے کے لیے اس ٹرسٹ کی نفی کی گئی۔ لیکن کیا یہ کہہ دینا ٹرسٹ کے حوالے سے کہ اس کا پرپس چیریٹیبل ہے، کیا یہ پوزیشن کافی ہے قانونی طور پر؟ دیکھیں، چیریٹیبل ہے اور یہ ٹرسٹ ہے، یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، اربوں روپے ہر سال شوکت خانم ٹرسٹ کو دیے جاتے ہیں۔ اس میں بڑے ڈونر بھی ہیں، چھوٹے ڈونر بھی ہیں، اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے۔ تو یہ رقم کوئی عمران خان کی جیب میں تو نہیں جاتی۔ اسی طرح اس ٹرسٹ میں جو رقم گئی وہ ان کی جیب میں نہیں گئی، وہ اس کے کسی حوالے سے بھی ان کو کوئی منفعت حاصل نہیں ہوئی۔ تو کیسے آپ اس ٹرسٹ کو شیم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جرم نہیں بنتا جب تک آپ یہ نہ دکھائیں کہ کوئی فائدہ اٹھایا گیا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو نہ یہاں نقصان ثابت ہوتا ہے نہ فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو بحث ہے اس کے جو پروسیس کے حوالے سے، اس کی منظوری کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ یہ حکومت کا کہنا کہ جس طریقے سے ساری جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کیا گیا، ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے عمران خان نے جو ہے وہ جو اپنے اختیارات کا استعمال کیا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس قانونی نقطے کو؟ دیکھیں، اس میں بھی ایک غلط بیانیہ جو ہے وہ پھیلایا گیا کہ یہ پیسہ
हुकूमत पाकिस्तान ने उस अकाउंट में डाला जो सुप्रीम कोर्ट में खुला था, रजिस्ट्रार का अकाउंट के सुप्रीम कोर्ट ने खोला था। ऐसा नहीं हुआ। ये पैसा बराह रास्त बरतानिया से मलिक रियाज खानदान ने उस अकाउंट में भेजा। ऐसा नहीं कि ये पैसा पहले हुकूमत के पास आया और फिर हुकूमत ने किसी काबीना के फैसले के तहत ये पैसा वहां मुंतकिल किया। ये बिल्कुल गलत बयानिया है। हुकूमत के पास सिर्फ ये चीज आई कि जो मलिक रियाज खानदान और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान वायदा हुआ है उसको खुफिया रखा जाएगा या उसकी तशहीर नहीं की जाएगी। ये नेशनल क्राइम एजेंसी का तकाजा था। इस तकाजे को मानने की वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में एकदम 171 मिलियन पाउंड आ गए। कोई पाकिस्तान को इसमें नुकसान नहीं था। एक बहुत बड़ी खतीर रकम ज़र मुबादला के ज़खायर में आई और उसकी जो एक मुतबादिल रकम थी रुपयों में, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई, जहां वो महफूज रही, उस पर मुनाफा कमाया गया और बिलाखिर वो रकम रियासत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। तो इस तमाम मामले में काबीना के हवाले से जो बात बनाई जाती है कि काबीना ने फैसला करके ये पैसा मलिक रियाज को दे दिया या उन्होंने जो पैसा अदा करना था उस मद में इस पैसे को डाल दिया, ये भी गलत बात है। ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि इस पैसे को मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी या हुकूमत सिंध को दे या ना दे, और जो मलिक रियाज या बहरिया टाउन के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है उसमें इसकी कटौती करे कि ना करे। बिलाखिर ऐसा नहीं हुआ। राइट। अच्छा सलमान साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई ने एक 12 रुकनी एक ह्यूमन राइट्स कमेटी बना दी है और असद कैसर को उसका सरबराह बनाया है, जो केसेस को हाईलाइट करेगी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से मामलात को जो है वो आगे लेकर आएगी। इसकी ज़रूरत क्यों तहरीक इंसाफ को जो है वो पेश आई? ये हमारा एक अंदरूनी मामले क्यों ना हो। देखिए, इस मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से हम समझते हैं बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। खिलाफ वर्जी हो रही है, अगवाकारी हो रही है, तशद्दुद होता है, टॉर्चर होता है, लोगों को अजियत दी जाती है। तो ये बात क्यों मख्फी रहे? 26 नवंबर को गोली चली, शहदा का मामला है, जो लोग जख्मी हुए उनकी आवाज़ को दबाया गया। ये तमाम मामला ऐसा है कि इसको रूपोश नहीं रखा जा सकता। तो इस हवाले से हमारे जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो हमारे कारकुन हैं वो इस कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे और हम इंसानी हुकूक की जो फ़िज़ा है मुल्क में उसको इंशाअल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये मैं इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि इससे पहले बात होती रही है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि आलमी फोरम्स पर मामला जो है वो लेकर जाएं। कहीं ना कहीं जिक्र होता रहा कि आलमी अदालत इंसाफ में भी जो है वो जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें हमारे सियासी बयानियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से भी की जाती रही। तो क्या ये स्पेसिफिकली ये जो कमेटी बनाई गई है ये उसके लिए बनाई गई है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये कोई बैनुल अक़वामी सतह पे बात करने के लिए बनाई गई है। वो बात भी ज़रूरी है। देखिए, इंसानी हुकूक की पामाली किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता। ये तमाम इंसानियत का मामला होता है और हम बतौर रियासत मुतअद्दिद जो आलमी कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, मायदे हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, उनका हिस्सा हैं, उनके फरीक हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा हो या वो यूरोपियन यूनियन हो, वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं, उनके मिशन आते हैं, तो उनसे बात करने वाला तो कोई होगा ना, यहाँ पे किसी को होना होगा। बहुत सी तंजीमें हैं, तो हम समझते हैं ये हमारे लोगों पे जुल्म हुआ है, हमारा फर्ज बनता है कि उस जुल्म के हवाले से हम बात करें। राइट। और ये मुज़ाकरात के हवाले से राज साहब, पहले एक बड़ी अच्छी हमने फिजा देखी थी, जो दौर हुआ जब तक आपने चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई, फिर फैसला आ गया और आज तो जो हुकूमती कमेटी के मेंबर हैं इरफान सिद्दीकी, उनकी तरफ से भी जो वो ट्वीट आई, जो आपकी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात का क्या बन रहा है? और ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ये 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चला करते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इन सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह से देख रही है? देखिए, इसमें 2-3 आंसर हैं। एक तो ये है कि शायद कुछ बौखलाहट है, दूसरी जानिब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। उस बौखलाहट में वो एक गम और गुस्से का इजहार कर रही है, तो हमें वो बात समझ में आती है। हमसे बारहा ये तकाजा किया गया कि जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करें, आप क्यों नहीं करते? हमने कहा कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमें हमेशा से ये पता था
کہ بالآخر ان کے اختیار میں نہیں ہوگا بات کو کسی نتیجے تک پہنچانا، لیکن ہم اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے بیٹھے ہیں، اور اب بھی ہم امید کرتے ہیں، ہم نے وہ دروازہ بالکل بند نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھیں۔ اس ملک میں سیاسی سپیس پیدا کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، شفاف الیکشن کے حوالے سے۔ جو ہمارے ساتھ 8-9 فروری کو ہوا، کل ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب رہین بن کے نہیں رہ سکتے کسی ایسی طاقت کے جو ہم سب پہ حاوی ہو۔ تو یہ بالکل ایک ٹھیک بات ہے کہ کیا یہ ایک ہی فورم ہے؟ جی، کیا یہ ایک ہی فورم ہے جو حکومت کے ساتھ کھلا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ اہم فورم ہے، لیکن اگر کوئی اور راستہ کھلتا ہے، ہم سے مقتدرہ بات کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ آئین اور قانون کے تحت یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے، سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک زمینی حقیقت ہے اس ملک میں، اس زمینی حقیقت کو سمجھے بغیر، اس سے معاملہ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اگر ہمیں کوئی گفتگو کے لیے بلاتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو ہم کوئی دروازہ بند نہیں کریں گے۔ اچھا، لیکن سر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل اختیار تو ان کے پاس ہے، اور ان سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں تو وہ عرفان صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، بالکل فائدہ ہے اگر حکومتی جو کمیٹی ہے یا حکومت ہمارے ساتھ اتفاق کرے کہ ہم نے اختلاف کرنا ہے، آگے بڑھ کے عوام کی جو آواز ہے اس کو دینا، تو مقتدرہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، نہ ہمیں اب بیساکھی کی ضرورت ہے، نہ ان کو بیساکھی کی ضرورت ہے، اگلے یقینی بنائیے کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ تو یہ ہماری ایک متفقہ، میں سمجھتا ہوں، ڈیمانڈ یا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ متفقہ ہو اور صحیح معنوں میں خلوص نیت سے ہو تو اس کا ضرور اثر ہوگا۔